زمین ہڑپ لینے والوں اور زمین کو دبا لینے والوں یعنی امانت میں خیانت کرنے والوں کی سزا کیا ہے؟ جو لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں اس کی سزا اللہ رب العالمین کی ذات کبھی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی سزا اسے دنیا میں نہیں ملتی بلکہ اس کی سزا آخرت میں مقرر کر دی جاتی ہے۔ اب امانت میں خیانت کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز اس پر فرض کیا، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے روزہ اس پر فرض کیا، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہے مگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ صدقہ خیرات کرنے کے وسعت وہ رکھتا ہے مگر وہ صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ یعنی دین کے امور میں ان سب کاموں کو کرنے کا وہ مستحق ہے، پھر بھی وہ نہیں کرتا، تو یہ بھی ایک طرح کی امانت میں خیانت ہے۔ اور دوسری امانتیں بہت طرح کی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے کچھ پیسے قرض لیے اور آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب میں 1 مہینے کے اندر آپ کو میں اپنا پیسہ واپس لوٹا دوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، آپ نے نہیں دیا، دوسرا، تیسرا، 14 سال، سال بھر کا وقت گزر رہا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں ٹائم دے دوں گا، ایسے کرتے کرتے آپ نے اس پیسے کو مجھے دیا ہی نہیں ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اور جیسے آپس میں 2 لوگ بات چیت کر رہے تھے، بیچ میں آ کر کے آپ داخل ہو گئے، سلام کلام ہوا، بات چیت ہوتے ہوتے آپ نے کچھ راز کی باتیں سنی، پھر ان راز کی باتوں کو آپ نے دوسروں میں ظاہر کر دیا، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ میری زمین تھی، آپ نے میری اس زمین کو ہڑپ لیا، یعنی بغیر پیسے کے آپ نے کہا میں آپ کی زمین کو میں خرید لوں گا اور کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو پیسہ دے دوں گا، مگر آپ نے پیسہ بھی نہیں دیا اور اپنے نام پر میری زمین آپ نے رجسٹرڈ کر لی، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یعنی جو شخص جو کوئی بھی معاملہ ہو، ان معاملات میں اس کے پاس جو امانت ہے اس امانت کو خیانت کر دینا، اس کی سزا اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، چاہے وہ سزا آپ کو دنیا میں اللہ دے دے گا، نہیں تو آخرت میں ملنا ہی ملنا۔ ایک اور مثال آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے آپ کی شادی ہوتی ہے، نام نہاد کے لیے، دنیا میں اعلان کرانے کے لیے اور اپنی بڑائی اور اپنے مالداری کو دنیا کے سامنے دکھانے چھلکانے کے لیے آپ کی شادی ہوتی ہے، تو آپ نے مہر جو مقرر کیا ہے وہ 10 لاکھ 15 لاکھ آپ نے مقرر کر لیا ہے، اور دیتے کتنے ہیں؟ 40,000 کا ایک سونے کا گلے کا ہار آپ نے بنا دیا، یا چاندی یا انگوٹھی دے دی، یا کچھ اور آپ نے ثانیہ مرزا کچھ وغیرہ بنا کر کے دے دیا۔ اس کے بعد سارا کا سارا پیسہ آپ کا ادھار رہا، اور آپ نے من ہی من میں یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے مہر ادا نہیں کرنا ہے، مجھے دینا ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنی نوابیت کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے اتنا مہر لکھوایا تھا۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے، اور دنیا کی حالات اس وقت یہ ہیں کہ جیسے ہی میاں بیوی کے آپس کی یہ زندگی آہستہ آہستہ گزرتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں اور کیا نام ہے رشتہ داریاں بڑھتی ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی شادیاں بھی ہونے لگتی ہے، تب تلک بھی یہ اپنی بیوی کو وہ مہر ادا نہیں کرتا۔ پھر بیچ میں یعنی جب 50-60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اس وقت یہ بندہ کہتا ہے کہ دیکھو محترمہ، اگر میرا انتقال ہو گیا تو تم مجھے مہر معاف کر دینا۔ اگر یہ بات نہیں ہوئی تو پھر جب ان دونوں میں سے یعنی شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو بیوی سے اس بھرے مجمع میں جنازے کا غسل، کپڑا وغیرہ سب پہنا کر کے تیار کر دیا جاتا ہے، تو پھر محلے کی عورتیں اسے پاس میں بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ محترمہ تو اپنے شوہر کا مہر ادا کر دو، یعنی تم اپنے شوہر کو معاف کر دو۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت۔ یہ مہر آپ کا تب تک ادا نہیں ہوگا جب تک آپ ادا نہیں کریں گے، اس لیے کہ مہر اس کا حق ہے، یہ مہر آپ کی بیوی کا حق ہے، اور آپ نے اپنے بیوی کے حق کی ادائیگی نہیں کی، اور آپ نے جب تک ادا نہیں کی تب تک آپ کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہر بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ یہ نام نہاد کے لیے، اپنی نبویت کو بگھارنے کے لیے آپ دنیا کے سامنے اتنا مہر نہ رکھیں، نہ لکھوائیں۔ آپ میں جتنی وسعت ہے، طاقت ہے،
آپ کی جیسی کمائی ہے اپنے کمائی کے اوپر آپ اپنے مہر کو مقرر کریں، نہیں تو یہ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے آپ کا آخرت میں سزا ملے گا، آپ کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے خیانت کے بارے میں کچھ بات کہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم میں ایسی امانت میں تم خیانت نہ کرنا، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کا میدان ہوگا، اور تم نے اگر امانت میں خیانت کی تو پھر اللہ کا دربار جس دن لگے گا، اس دن جب تمہاری حاضری ہوگی تو پھر تمہارے سر پر، کسی کے سر پر بکریاں ہوں گی اور وہ بکریاں میں کرے گی، اور کسی کے سر پر گھوڑے سوار ہوں گے اور وہ گھوڑا ہنا رہا ہوگا، کسی کے سر پر اونٹ ہوں گے، کسی کے سر پر زمین و جائیداد ہوگی، اور کسی کے سر پر سونے اور چاندی ہوں گے، اور کسی کے سر پر پیسے اور روپیے ہوں گے، درہم و دنانیر ہوں گے، اور اس وقت تم پریشان حال رہو گے، مجھ سے کہو گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے آپ بچا لیجئے، مجھے آپ بچا لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں کہہ دوں گا کہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میرا جو کام تھا، مجھے جو پہنچانا تھا، مجھے جو بتانا تھا، میں نے وہ بتا دیا، وہ تم تلک ہم نے پہنچا دیا، تو پھر اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص کسی کا ایک بالشت، مانے ایک بتہ، ایک بالشت اس کو کہتے ہیں، اس انگلی سے لے کر اس انگلی تک کا یہ اتنا فاصلہ، اس کو ایک بالشت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حدیث کی راوی حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کوئی شخص اگر دنیا میں ایک بالشت زمین اگر قبضہ کر رکھا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے 7 زمین کا ایک حصہ، یعنی زمین کا 7واں طبق توق بنا کر اس کے گردن میں اللہ رب العالمین ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، امانت میں ہم خیانت نہ کریں۔ 60-70 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کو تکلیف سے ہو یا خوشی سے ہو یا پریشانی سے ہو، جیسے کیسے بھی ہو، صبر اور برداشت کر کے اپنی زندگی کو، اپنی بھوک کو مٹا لیں، اور اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ دنیا میں ہمیں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سب منظور ہے، مگر آخرت کا عذاب اور آخرت کی تکلیفیں ہم اور آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے دنیا میں رہتے رہتے کسی کے ساتھ امانت میں آپ خیانت نہ کریں۔ آپ نے کسی سے پیسہ لیا ہے، آپ نے کسی سے زمین لی ہے، آپ نے کاروبار میں جو کچھ بھی، دنیا میں لوگ طرح طرح کے کاروبار، کام اور دھندے کرتے ہیں، اپنے اس دھندے میں، اپنے کاروبار میں اپنے آپ کو حفاظت کر کے چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کا آپ کے اوپر قرض رہ گیا یا میرا آپ کے اوپر قرض رہ گیا اور ایسے ہی جانتے ہوئے بھی آپ نے ادا نہیں کیا، تو یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہماری دعا ہے، اللہ پاک ہم سبوں کو امانت میں خیانت کرنے سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔